حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور اگر کوئی شخص اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو عبادت کی لذت نصیب فرما دیتا۔ اگر کسی شخص کی نظر پاک نہیں رہتی تو اس کو سجدوں کی لذت نصیب نہیں ہو سکتی، اس کو قیام کا لطف نہیں مل سکتا، چاہے وہ سین حرم میں پڑھے یا مسجد نبوی میں پڑھے۔ اور جو شخص اپنی نظر کی حفاظت کر دیتا ہے اور اپنی نظر کو ناپاکی سے اور اپنی نظر کو بدی سے محفوظ رکھتا ہے، جب وہ سجدہ کرے گا تو سجدے کی لذت ملے گی، جب رکوع کرے گا تو رکوع کا لطف نصیب ہوگا، جب قیام کرے گا تو قیام کا مزہ نصیب ہوگا۔ عبادت اور ایمان کی ایک لذت ہوتی ہے جو ایک مومن کو نصیب ہوتی ہے، تو جو شخص اپنی نظر کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ اس کو عبادت کا سرور اور عبادت کی لذت نصیب فرما دیتا ہے۔ تو اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا گیا، بلکہ حضور نے اپنے عمل سے صحابہ کے سامنے اس کی مثال پیش کی۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ آقا کریم علیہ السلام کے ردیف تھے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی اور حضور کے چچا زاد بھائی، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما کے فرزند ارجمند، اور یہ تھے بڑے خوبصورت۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ سواری کے اوپر تشریف فرما تھے، تو ایک قبیلے کی ایک خوبصورت عورت حضور سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آگے بڑھی، تو حضرت فضل بن عباس کی نظر پڑ گئی، بلکہ ان کے چہرے پر نظر جم گئی، تو آقا کریم علیہ السلام اسی عالم کے اندر پیچھے پلٹ کے دیکھا اور اپنے ہاتھ سے حضرت فضل بن عباس کی ٹھوڑی کو پکڑا اور پکڑ کے دوسری سمت کر دیا، اور لوگوں کے سامنے اس مثال کو رکھا کہ کوئی جتنا مرضی متقی اور معتبر کیوں نہ ہو، وہ نظر کی حفاظت کرے۔ جس کی نظر پاک رہے گی اس کو باقی معاملات کے اندر خیر رہے گی، کیونکہ سب سے پہلے نظر بھٹکتی ہے، جب نظر بھٹکتی ہے تو خیال بہکتے ہیں، جب خیال بہکتے ہیں تو پھر انسان زنا کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام نے دوائی زنا سے ہی روک دیا، اس لیے کہا سب سے پہلے تم اپنی نظر کی حفاظت کا۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نظر زنا کرتی، فزن العین النظر وزن اللسان المنطق والنفس تمنا وتشتہی والفرج یصدق ذلک کلہ ویکذب۔ فرمایا کہ انسان کی نظر کا زنا یہ ہے، آنکھ کا زنا یہ ہے کہ آدمی دیکھے کسی کو، اور فرمایا زبان کا زنا یہ ہے کہ بات کرے، پھر نفس جو ہے اس کی تمنا کرتا ہے اور اس کی آرزو کرتا ہے، پھر انسان کی شرمگاہ یا اس کی تصدیق کر دیتی ہے تمام کی تمام، اور یا پھر ان تمام کی وہ نفی کر دیتی ہے۔ دو صورتوں میں ایک صورت ضرور ہوتی ہے، اس لیے اپنی نظر کی حفاظت کرے اور اپنی آواز سے بھی حفاظت کرے۔ آج کل موبائل کے ذریعے سے مختلف پیکج آئے ہیں، اور گفتگو کا زنا اور نظر کا زنا پورے عروج پہ ہے۔ جب کسی قوم کے اندر یہ بدی پھیلتی ہے تو اللہ اس قوم سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ آج ہمارے میں برکت نہیں ہے، دولت کی کثرت کے باوجود بھی ہر بندہ شاکی ہے۔ جب تک ہماری نظر طاہر اور پاک نہیں ہوتی ہے، ہمارے من کے اندر اجالے اور روشنیاں پیدا نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا، اے محبوب آپ ارشاد کر دیں اہل ایمان کو یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی نظر کی حفاظت کر۔ اگر انسان کی نظر پڑ جاتی ہے تو اس کے لیے حکم ہے النظرۃ الاولی والثانیۃ علیک، فرمایا پہلی نظر تجھے معاف ہے کیونکہ اس میں تیرا قصد نہیں ہے۔ اگر اسی نظر کے تسلسل کو برقرار رکھتا ہے یا دوسری مرتبہ دیکھتا ہے تو فرمایا وہ تیرے اوپر وبال ہو۔ تو پہلی نظر کی معافی دی گئی، کیونکہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، تو جہاں انسان کی جہاں کمزوری ہے، جہاں اس کی بے اختیاری ہے، وہاں چھوٹ دے دی گئی۔ لیکن اس کے بعد اگر اس نظر کا تسلسل برقرار رہتا ہے یا پھر دوسری نظر کوشش کر کے دیکھتا ہے اور تعاقب کرتا ہے تو پھر فرمایا وہ تیرے اوپر وبال ہے۔ اور وہ آنکھ
جو غیر محارم کو دیکھتی رہی کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بن دی جائے۔ اور 3 آنکھیں حضور نے فرمایا قیامت کے دن کوئی آنکھ نہیں ہوگی جو رو نہیں رہی ہو، صرف 3 آنکھیں ہوں گی کہ جن میں آنسو نہیں ہوں گے اور جو نہیں رو رہی ہوں۔ ایک وہ نظر جو غیر محارم کی طرف دیکھنے سے بچی، دوسری وہ نظر جو اللہ جل شانہ کی راہ میں اس کے راستے کے اندر جاگتی رہے، پہرا دیتی رہے، سرحدوں کے اوپر محافظت کرتی رہے، اور تیسری وہ نظر، وہ آنکھ کہ خوف خدا میں مکھی کے سر کے برابر اس سے آنسو نکل آئے۔ تو فرمایا یہ 3 آنکھوں کے علاوہ باقی جتنی بھی آنکھیں ہیں وہ قیامت کے دن رو رہی۔ تو اپنی نظر کی حفاظت یہ بہت ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہاں خصوصیت کے ساتھ اس کا تذکرہ ارشاد فرمایا، وَيَحْفَظُ فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر، یہ بہتر ہے ان کے لیے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ ان کے کاموں کی خبر رکھتا ہے۔ یعنی اگر تم اپنی نظر کو محفوظ نہیں رکھ پاتے تو مت سمجھو کہ کسی نے دیکھا نہیں ہے، تمہارا رب دیکھ رہا ہے، اس کی نظر سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے اور اس کا حساب کل تمہیں دینا پڑے۔ تو فرمایا وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، اگر تم بچ جاؤ تو پھر بھی دیکھ رہا ہے، اور اگر تم نہ بچو تو وہ پھر بھی دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اہل ایمان کو حکم دیا گیا۔ دوسری طرف عورتوں کو حکم دیا گیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور اے محبوب مسلمان عورتوں کو بھی حکم دے کہ وہ بھی اپنی نظروں کو نیچا رکھے۔ اگر مرد کو روکا گیا ہے کہ وہ غیر محرم عورت کی طرف نہ دیکھے، تو عورت کو بھی روکا گیا ہے کہ وہ غیر محرم مرد کو نہ دیکھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئی، اور وہ بھی حضور کی زوجہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم آئے تو یہ ان کو دیکھنے لگی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پردہ کرو۔ حیرت سے عرض کی حضور یہ تو نابینے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ نابینے ہیں، تم نابینا تو نہیں ہو۔ یعنی عورت کو بھی منع کر دیا کہ تو مرد کو نہ دیکھے، بلکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ عورت کے لیے بہترین پردہ کیا ہے؟ تو سیدہ فرمانے لگی کہ عورت کا بہترین پردہ یہ ہے کہ نہ وہ مرد کو دیکھے اور نہ کوئی مرد اس کو دیکھے۔ بلکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وجہ سے پریشان رہا کرتی تھی کہ اب تو میں اپنے پردے کی حفاظت کرتی ہوں، جب موت طاری ہو گئی تو پھر اس کے بعد چارپائی کے اوپر اٹھا کر کے قبرستان میں لے جاتے ہیں، اور عورت کے جسم کی ڈیل ڈھول جو ہے اس کو مرد دیکھتے ہیں، تو میرے لیے یہ بھی پریشانی کا باعث ہوگا۔ تو وہ اس معاملے میں سخت متفکر رہا کرتی تھی۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے ایک دن یوں بات کی، تو وہ فرمانے لگی کہ میں نے حبشے کے اندر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ عورتوں کے لیے ایک خاص ڈولی ہے، اور آپ نے کہا کہ میں آپ کو بنا کے دکھا دیتی ہوں۔ انہوں نے کھجور کی 4 شاخیں منگوائیں اور پھر چارپائی کے 4 پایوں کے ساتھ باندھ دی اور اس کو آپس میں جوڑ دیا، اور اس کے اوپر پردہ ڈال دیا، اور کہا کہ میں نے یوں حبشہ کے اندر دیکھا ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا اتنا خوش ہوئیں اس بات پر کہ یہ ایک اچھا طریقہ مل گیا ہے، اور اس طرح عورت مرنے کے بعد بھی اپنے پردے کی اور اپنی آبرو کی اس طرح سے حفاظت کر سکتی ہے۔ تو یعنی اس انداز کے ساتھ اور اس صورت کے اندر جو ہے وہ ہمیں سب کو درس دیا گیا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا تو وہ ہیں کہ سورج نے بھی کبھی ان کے بال نہیں دیکھے، بلکہ قیامت کا دن ہوگا اور جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا 70,000 حوروں کے جلوہ میں میدان حشر سے گزریں گی، تو ایک دب آواز آئے گی، یا معشر الجمع غضوا ابصارکم، اے اہل معاشر اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کا گزر ہو رہا ہے۔ تو اہل معاشر کو نظریں جھکانے کا کہا جائے گا، چونکہ انہوں نے زندگی میں اپنے پردے کی اپنی جان سے زیادہ حفاظت کی، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو قیامت کے دن بھی اس انداز کے ساتھ اعزاز و تکریم عطا فرمائے گا۔ حج کے موقع پر ایک آزمائش ہے، احرام کی شرط ہے کہ عورت اپنے چہرے کو نہ چھپائے، یعنی
اپنے چہرے کو ننگا رکھے. کیوں؟ اس لیے کہ امتحان گاہ میں مرد اور عورت کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کا گھر سامنے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے میرا بندہ میرے سے ڈر کر کے اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ایک طرف عورت کو کہا کہ چہرہ نہیں چھپانا، اور دوسری طرف مرد کی آزمائش ہے کہ تو نظر کی حفاظت کرنا. وہ ایک مشق کروائی جا رہی ہے کہ حج کے بعد اس کو کفے بطر کی عادت پڑ جائے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت گھر کے سامنے جو مزاج پختہ کر کے آیا ہے بعد میں بھی اس مزاج پر عامل. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ احرام کی شرط تھی چہرہ ننگا رکھنا، لیکن جب مرد ہمارے سامنے آتے تھے تو ہم کسی پنکھے کے ساتھ، وہ جو دستی پنکھا ہوتا ہے، اور کسی ایسی چیز کے ساتھ یا کپڑے کے ساتھ، یعنی چہرے کو تو لگا نہیں سکتے، اس سے تو جو ہے وہ پھر دم پڑ جائے گا اگر چہرہ چھپ گیا، تو دور کر کے مردوں کے سامنے کر دیتے تھے کہ اس حالت میں بھی وہ ہمارا چہرہ نہ دیکھ سکے. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا پردہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پردہ، بلکہ مشکات کتاب الجنائز کی آخری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ حضور کے وصال کے بعد، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے وصال کے بعد بھی میں جب ان کی قبور پر زیارت کے لیے جاتی تو میں معمولی اوڑھنی اوڑھ کے چلی جاتی، اس خیال سے کہ ایک میرا شوہر ہے اور دوسرا میرا والد ہے، تو میں معمولی اوڑھنی اوڑھ کر کے وہاں چلی جایا کرتی، حضور کی تربت انور کی زیارت کیا کرتی. تو میں پھر کچھ عرصہ گزرا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی تدفین ہو. اب ام المومنین کیا فرماتی ہیں فواللہ ما دخلتہ الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر. کا اس کے بعد جب بھی میں جاتی تو موٹا کپڑا لے کر جاتی، مجھے حضرت عمر سے حیا آیا کرتی تھی. ایک تو یہ حضرت ام المومنین کا عقیدہ سمجھیے، اور دوسرا حیاتی کیفیت یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو کہ قبر میں ہے اور مٹی کے کتنے پردے ہیں اوپر، لیکن فرما اس کے باوجود میں اوڑھنی اوڑھ کے جایا کرتی تھی کہ مجھے حضرت عمر فاروق سے حیا آیا کرتی تھی. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن مثل اسنمۃ البخت لا یدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحہا. فرمایا بہت ساری عورتیں کہ جنہوں نے کپڑے تو پہنے ہوئے ہیں لیکن ان کا لباس اس طرح کا ہے کہ ان کے ابھار اور ان کی پردے والی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہیں اور لوگوں کی طرف مائل ہونے والی ہیں، اور ان کے سر ایسے ہیں جس طرح بختی اونٹوں کی کوہانے ہوں. حضور نے فرمایا کہ وہ عورتیں کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گی، بلکہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں. اور احادیث میں آتا ہے کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی. ابھی بندہ 500 سال دور مسافت پہ ہوگا کہ جنت کی مہک آنا شروع ہو جائے گی. لیکن جو عورتیں لباس پہننے کے باوجود بھی برہنہ رہتی ہیں اور جو لوگوں کو مائل کرتی ہیں اور ان کی طرف مائل ہوتی ہیں، اقبال نے کہا تھا نوجوانہ چو زنا مشغول تن از حیا بیگانہ پیرانے کہن، کہ میری قوم کی حالت یہ، آج سے 60-70 سال قبل اقبال نے کہا میری قوم کی حالت یہ ہے کہ جو جوان ہیں وہ اپنے تن میں مشغول ہو گئے، ہر وقت تنگی پٹی میں لگے رہتے، ہر وقت وہ اپنے جسم کو سنوارنے میں لگے رہتے ہیں، جبکہ یہ وظیفہ عورتوں کا ہے، یہ مردوں کا نہیں ہے. لیکن بیوٹی پارلر پہ اب تو مرد بھی سج کے آتا ہے عورت کے ساتھ ساتھ. تو نوجوانہ چو زنا مشغول تن، اقبال کہتا ہے کہ جو مرد ہیں، جوان ہیں، وہ بھی عورتوں کی طرح اپنے تن میں مشغول ہیں. از حیا بیگانہ پیرانے کہن، اور جو بوڑھے ہیں وہ بھی حیا سے بیگانہ ہو گئے. ایک روایت کے لفظ ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر جوان وہ ہیں جو بوڑھوں کی پیروی کرے، اور بدترین بوڑھے وہ ہیں جو جوانوں کی پیروی کرے. جوانوں کو بوڑھوں کے نقوش قدم پہ چلنا چاہیے، لیکن بوڑھوں کو جوانوں کے نقوش قدم پہ نہیں چلنا چاہیے، بلکہ ان کو اپنے بڑھاپے کا حیا ہونا چاہیے. اگر بوڑھا بھی ہو گیا اور نظر کے اندر حیا پیدا نہ ہوا، قبر میں ٹانگیں چلی گئی لیکن نظر پھر بھی بدکاری کرتی ہے، تو اس سے جو ہے وہ بدبختی اور زیادہ کیا ہو سکتی ہے. میاں صاحب نے شاید ایسے لوگوں کے بارے میں کہا تھا، ہڈیاں کمبن گولے کھڑکنتے اڑ گیا لک تیرا،
اجے بھی بدیوں باز نہ آئیں جیو مرد تلیرا۔ تو اقبال کہتا ہے نوجوانہ چو زنا مشغول تن از حیا بیگانہ پیرانے کہن دخترانے او بچشم خود اسیر شوخ چشمو شوخ بینو خردہ گیر ساختہ پرداختہ دل باختہ ابرو مثل دو تیغ آختہ۔ یہ وہی کسی حدیث کے ترجمے مائلاتن ممیلاتن، خود کسی کی طرف لڑک جانے والی اور معمولی سی بات سے کسی طرف مائل ہو جانے والی، اور جو ہے وہ کسی کو اپنی جانب اپنی اداؤں سے اپنے ناز و نخرے سے اور اپنے عشموں سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہیں۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورتیں اپنے سروں پر اس طرح جوڑے رکھیں گی۔ دیکھیے حضور نے 1400 سال قبل ہی یہ بات بتا دی، جس طرح پختی اونٹوں کی کوہانیں ہوتی، اور فرمایا کہ یہ عورتیں ایسی ہیں جو جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں۔ آج اپنے لباس کو ترک کر دیں، آج حیا کی چادر پھاڑ کے پھینک دیں، جو کرنا ہے کر لیں، اس مغرب کے معاشرے کے پیچھے لگ جائیں، لیکن حضور کے اس فرمان کو نظر میں رکھیں کہ قیامت کے دن پر کتنی رسوائی ہوگی ان عورتوں کی جنہوں نے حیا کی چادر کو اتار کے پھینک دیا۔ بلکہ آئیے ہم حضور کے دور کو دیکھتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے کہ ایک خاتون کا بیٹا شہید ہو گیا کسی جنگ کے اندر، تو حضور کی خدمت میں وہ حاضر تھی، لیکن اپنے جوان بیٹے کی وفات پر، اس کی شہادت پر حضور کی خدمت میں جب حاضر ہوئی تو صحابہ نے کیا دیکھا کہ اس کا پورا جسم جو تھا وہ پردے میں لپٹا ہوا تھا۔ تو بیٹے کی وفات پر باوجود کے دکھ اور تکلیف کی کیفیت میں بعض اوقات شرعی ضابطے لوگوں سے چھوٹ جاتے ہیں، لیکن اس نے اپنے پردے کا خوب اہتمام کیا ہوا تھا۔ صحابہ نے تعجب کرتے ہوئے، اور تعجب جو تھا اس کو تحسین کی نظر سے دیکھتے ہوئے، کہا کہ تو نے اس حالت کے اندر بھی اپنے پردے کا اتنا التزام کیا ہے؟ تو اس عورت نے جو جواب دیا وہ دختران ملت کے لیے کتنی روشن اور کتنی جو ہے وہ اجالے بانٹنے والی بات ہے۔ اس نے کہا میرا بیٹا فوت ہو گیا، میرا حیا تو فوت نہیں ہوا ہے، میرا بیٹا چلا گیا لیکن میرا حیا تو بھی باقی ہے۔ تو یہ تھی اسلام کی وہ دختران جن کی گود میں اسلام پلتا تھا۔ جب عورت پردے میں تھی تو وہ ایسے بچے جنم دیتی تھی جو قوم کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیتے تھے۔ اقبال کہتا ہے تو نہ دانی کہ سوزے کے راتے تو دیگر گو کر تقدیر عمر۔ میرے قوم کی بہن تو نہیں جانتی کہ تو بہن ہو کے قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدلتی ہے، اور تو ماں ہو کے قرآن پڑھے تو بیٹا لیزے کی نوک پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ آج اگر عورت سمٹ جائے تو معاشرہ پھیل جائے گا۔ میری بہن، میری بیٹی، تو نگاہ کھانے کی زینت نہیں ہے، تو گھر کی آبرو ہے، تو مغرب کی تینوں نہیں ہے، تو مشرق کی بیٹی ہے، تو معاپل کا حسن نہیں ہے، بلکہ تو چراغے خانہ ہے، تیرے دم سے کائنات کے اندر حسن ہے۔ مکالمات افلاطون نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلہ سے ٹوٹا شرار افلاطون۔ اسی عورت کی گود کے اندر اسلام پلتا تھا۔ جب مائیں ام الخیر جیسی تھی تو بیٹے غوث اعظم جیسے جنم لیتے تھے۔ جب مائیں راستی جیسی تھی تو بیٹے بابا فرید جیسے جنم لیتے تھے۔ جب مائیں سیدہ فاطمہ زہرا جیسی تھی تو بیٹے حضرت امام حسین جیسے جنم لیا کر۔ جب ماں قرآن کھول کے تلاوت کرتی تھی تو بیٹے کو لوہیاں دیا کرتی تھی تو بیٹے وقت کے بایزید ہوا کرتے تھے۔ لیکن جب مائیں ایک طرف بیٹے کو دودھ پلا رہی ہیں اور دوسری طرف تھرکتی ہوئی تصویروں پہ نظر جمی ہوئی ہے تو پھر بیٹے وقت کے بایزید تو نہیں ہوں گے، وہ ادادار اور ایکٹر ہی بنیں گے، وہ بے حیا ہی بنیں گے، حیا کا مادہ ان کی آنکھ میں نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے خاص طور پہ ارشاد فرمایا اور عورتوں کو کہا کہ وہ اپنی نظر کو نیچا رکھیں ہیں وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں۔ سب سے قیمتی جوہر کسی شخص کی آبرو ہے، اگر آبرو باقی نہ رہی تو کیا باقی رہا؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جتنا خود ظاہر ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے وہ اس کا لباس ہے، بعض نے کہا ہاتھ اور اس کا چہرہ اور اس کے پاؤں ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں جو شریعت نے ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے پردے کے بارے میں ہے کہ اس کا پردہ نہیں ہے، تو وہ رشتے آگے آ رہے ہیں کہ ان سے پردہ نہیں ہے۔ یعنی گھر کے اندر عورت رہتی ہے تو ظاہر بیٹے کے سامنے ہاتھ اور چہرہ اور پاؤں ان کا برہنہ رہنا یہ ضروری ہے، ممکن نہیں ہے کہ یہ برہنہ نہ رہے۔
اس لیے شریعت نے اس کی اجازت دی کہ وہ اپنے بیٹوں کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے، بھتیجوں اور بھانجوں کے سامنے یہ سارے رشتے کے نبھائے، اور عورتیں عورتوں کے سامنے، اور اور وہ بھی عورتیں جو مسلمان عورتیں ہیں، جو قاصرہ عورتیں ہیں، ان کے سامنے بھی عورت پردہ کرے۔ یعنی اس بات کی بھی تاکید کی گئی ہے کہ قاطرہ عورت کے سامنے بھی جو ہے وہ پردہ کرے، اس کو بھی اپنی زیب و زینت نہ بنائے، کیونکہ وہ اتنی مقدس ہے۔ جس طرح شہوانی نگاہ اس کے چہرے پہ نہیں پڑنی چاہیے، کسی غیر جو ہے وہ مسلم عورت کی ناپاک نگاہ تو اس کے مقدس چہرے پہ نہیں پڑتی۔ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، یہ اس کو مرتبہ دیا ہے، بلکہ ان مخلص حضور علیہ السلام کے گھر میں آتا تھا اور ازواج مطہرات ان کے پاس بیٹھ جایا کرتی تھی۔ حضور علیہ السلام نے کبھی کچھ نہیں کہا تھا۔ ایک دن حضور تشریف لائے تو وہ باتیں کر رہا تھا، اور بات کیا کر رہا تھا؟ کسی عورت کا تذکرہ کر رہا تھا کہ وہ اتنی موٹی ہے کہ جب وہ اٹھ کے چلتی ہے تو 4 بل پڑتے ہیں اس کے بدن پہ، اور جب وہ لوٹتی ہے تو اس کی کمر پہ 4 بل پڑتے ہیں۔ یعنی اس کے حیات جلوس اور حیات قیام کو وہ بیان کر رہا تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات سے فرمایا کہ اس سے بھی تم پردہ کیا رکھ کرو، اگرچہ یہ مخنث ہے لیکن چونکہ یہ عورتوں کے ان محاسن پہ نظر رکھتا ہے، وہ شخص کے جس کی نظر خراب ہو، یا جس کے خیال کے اندر وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے، اور یا جس کے خیال کے اندر پلیتی آ سکتی ہے، اگرچہ اس کے اندر مرد والی خاصیت نہ بھی ہو، تو قوم کی بیٹیوں کو اس سے بھی پردہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کافرہ عورتیں جو ہیں ان سے بھی پردہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس کے من جملہ خرابیوں میں علماء نے یہ خرابی بھی بیان کی ہے کہ وہ اپنے مردوں کو جا کے اس کے محاسن بیان کریں گے تو وہ مرد ان کے لیے جو ہے وہ راغب ہوں گے، اس لیے کافرہ عورت کے سامنے بھی اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا، ذرا غور کیجئے، آج جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، آج اگر کوئی ایسی بات کرے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ پپ ملا ہے، یہ معاشرے کو پنپتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا، اس کا دین بڑا سخت ہے۔ لیکن یہ تمہارا رب فرما رہا ہے نہ صرف کہ عورت اپنے پردے کی حفاظت کرے، بلکہ ارشاد فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ عورت اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر اپنا پیر اتنے زور سے نہ رکھے کہ اس کے پاؤں میں پڑے ہوئے پازیب کی چھنکار باہر گزرتے ہوئے غیر مرد کے کانوں میں پڑے۔ یعنی اسلام یہاں تک عورت کو پردے کی تلقین کرتا ہے، نہ صرف عورت پردہ ہے، نہ صرف اس کے چہرے اور اس کے ہاتھوں کا پردہ ہے، نہ صرف کہ اس کی آواز پردہ ہے، بلکہ عورت کے ساتھ نسبت ہو گئی جس زیور کی، اسلام کہتا ہے کہ اس زیور کی چھنکار بھی غیر مرد کے کانوں تک نہ پہنچے، کیونکہ یہ زیور ایک عورت نے پہنا ہوا ہے، اور عورت اتنی مقدس ہے کہ اس کے پاؤں سے جڑنے والے زیور کی چھنکار کا بھی پردہ بن گیا۔ بلکہ دیکھیے یہاں 22 پارے کی ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو حکم دیا حضور کی ازواج مطہرات کو، ذرا اس پہ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں۔ میں کہتا ہوں بدقسمت ہیں وہ لوگ جو نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، بدقسمت ہیں وہ لوگ۔ اللہ کہتا ہے نبی کی ازواج، نبی سے نسبت ازدواج رکھنے والی خواتین تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، کیونکہ تمہاری نسبت رسول سے ہو گئی ہے۔ جس کی نسبت رسول سے ہو جائے وہ عام عورتوں کی سب سے اٹھ کر امتیاز کے سب پہ بیٹھ جاتی ہے، پھر نبی کا اپنا مرتبہ کیا ہوگا؟ تو لوگ دھوکہ کھا گئے۔ حضرت صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ علیہ رحمہ ایک بڑی خوبصورت بات کہا کرتے تھے، میں اس پہ لمبی گفتگو نہیں کرتا، لیکن یہ 2 جملے بہت کافی ہوں گے۔ آپ فرمایا کرتے تھے تو نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے تو دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے کیوں نہیں دیکھا؟ اور اقبال کہتا ہے کہ تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے، تو ابھی تک کنویں میں دیکھ رہا ہے، وہ تو مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے۔ اپنی نظر کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یا نساء النبی، اے نبی کی ازواج لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ دیکھیے ایک ایسا سبق دیا جا رہا ہے کہ جب تمہیں بامر مجبوری کسی مرد سے بات کرنی پڑے
اور ازواج مطہرات سے لوگ مسائل پوچھنے آیا کرتے تھے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ہے حضور نے فرمایا اس حمیرہ سے دین لو. تو عورتوں کے جتنے مسائل ہیں امت تک پہنچے ہیں وہ حضرت ام المومنین کے ذریعے پہنچے. تو ان کے پاس بامر مجبوری آنا پڑتا تھا صحابہ کو. کوئی مسائل جو حل نہیں ہوتے تھے تو وہ ان کے پاس آتے تھے کہ تم نے حضور کا عمل کیا دیکھا. تو انہیں حکم ہوا کہ اے نبی کے ازواج تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اور تم اللہ سے ڈرو. اور جب کسی مرد سے تمہیں بات کرنی پڑ جائے اللہ اکبر تو کیا ارشاد فرمایا کہ ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ لالچ کر لے. یعنی اپنے لہجے کے اندر ایسی نرمی پیدا نہ کرنا کہ جس کے دل کے اندر کھوٹ ہے اور روگ ہے وہ تمہارے لہجے کے گداس اور لہجے کی نرمی سے کوئی اور معنی حاصل کر لے اور تمہاری طرف مائل ہو جائے. کہا نہیں وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا, ہاں تم اچھی بات کرو, وقار کے ساتھ بات کرو, لیکن عورت کو حکم ہے کہ جو اسے غیر مرد سے بات کرنے کی نوبت آ جائے, یہ لفظ بول رہا ہوں, نوبت آ جائے بعمل مجبوری, تو اس کے لیے بھی شریعت نے آداب مقرر کر دیے کہ وہ غیر مرد سے مٹک مٹک کر کے اپنے لہجے کو سوار کر کے لفظوں کے خلاف اپنے مفہوم پہ چڑھا چڑھا کے اور جو ہے وہ مختلف جملوں کو ترتیب دے دے کے اور ہنس کے مٹک کے بات نہ کرے, بلکہ اللہ نے نبی علیہ السلام کی ازواج کو, حالانکہ ازواج رسول ہے اور مومنوں کی مائیں ہیں, اور جو مسئلہ پوچھنے آ رہے ہیں اور جن سے گفتگو کرنے کی مجبوری ہے وہ صحابہ ہیں, وہ ابو بکر و عمر ہیں, وہ عثمان و علی ہیں, وہ بلال حبشی ہیں, لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ تم پھر بھی اپنے لہجے اور اپنی گفتگو کے انداز پہ نظر رکھو کہ یہ پاپ تینت لوگ تو آیا کرتے ہیں, کوئی ایسا بھی آ سکتا ہے کہ جس کے دل میں روگ ہو اور تمہارے لہجے کی نرمی سے وہ کوئی اور معنی اخذ کر لے. اس لیے تم اچھی بات کرو لیکن اپنے لہجے کے جو ہے وہ نرمی اور لہجے کی لچک پیدا نہ کرو تاکہ جو ہے وہ تمہارا روب ان کے اوپر برقرار رہے. تو یہ تو ام المومنین اور ازواج مطہرات کو جو مومنوں کی مائیں ہیں امہات المومنین, یہ ان کو حکم دیا ہے. اور آج موجودہ دور میں جس طرح عورت مرد کے ساتھ بات کرتی ہے اور اگر کوئی تھوڑی سی لہجے کے اندر سختی یا مختصر بات کر کے جو ہے وہ عورت مرد سے بات چھوڑ دے تو لوگ کہتے ہیں کہ تیری بیوی جو ہے وہ اکھڑ ہے, اس کو بولنے کی تمیز نہیں ہے, یہ تانے سن لو کوئی بات نہیں ہے, لیکن یہ تانے دنیا پہ ہے, اصل ہماری زندگی آخرت کی زندگی ہے, ہم نے اس کا حسن اور اس کا نور اور اس کی روشنی دیکھنی ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اے نبی اپنی ازواج کو, اپنی صاحبزادیوں کو اور مسلمان عورتوں کو حکم دے, ان کو ارشاد کریں کیا یدنین علیہن من جلابیبہن کہ وہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پہ ڈال رکھے, یعنی پردے کا حکم دیا جائے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے, یہ کہ نہیں, یہ گمراہ کل اصطلاح ہے. پردہ تو دی آنکھوں میں ہونا چاہیے, اور بالخصوص آج کل جو جعلی اور 2 نمبر پیر ہیں وہ اس بات کا بڑا ٹھنڈورا پیٹتے ہیں کہ حیا آنکھ میں نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ پردے میں حیا کیسے ہو سکتا ہے. جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے بطور ضابطہ بیان کر دیا, کس شخص کو حق پہنچتا ہے کہ اس کو بدلے چاہے جتنا مرضی پیر کیوں نہ. پیر اور مریدنی کا بھی آپس میں پڑتا ہے. حضور علیہ السلام کی جب صحابیات نے بیعت کی تو انہوں نے کہا کہ حضور